السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کے چند پہلوؤں پر ہے۔ ہجرت کے پہلے ہی سال مسجد میں نمازیوں کو بلانے کے لیے اذان کی ابتدا ہوئی اور یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم عبداللہ بن سلام مسلمان ہوئے۔ اسی سال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اول مجوسی تھے پھر عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا اور یہود اور نصارہ کی کتابیں پڑھ کر نبی آخر الزماں کی آمد کے منتظر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ اسی سال زکوٰۃ فرض ہوئی۔ ادھر پھر قریش نے مسلمانوں کو کہلا بھیجا کہ تم مغرور نہ ہونا کہ مکہ سے صاف بچ کر نکل آئے، ہم یثرب ہی پہنچ کر تمہارا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش مکہ کے برے چالوں اور برے ارادوں کا اس قدر علم تھا کہ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جاگ کر گزارتے یا پھر کسی صحابی کے پہرے میں سوتے تھے۔ پہرے کا یہ سلسلہ صرف چند رات ہی نہیں بلکہ مسلسل رہا، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں واپس جاؤ، اللہ نے مجھے محفوظ کر دیا ہے۔ اس طرح کا خطرہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک تک ہی محدود نہ تھا بلکہ سارے مسلمانوں کو کفار قریش کی طرف سے تھا۔ اس لیے سارے مسلمان نہ تو ہتھیار کے بغیر رات گزارتے تھے اور نہ ہتھیار کے بغیر صبح کرتے تھے۔ ان پر خطر حالات میں جو مدینہ میں مسلمانوں کے وجود کے لیے ہی چیلنج بنے ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دے دی۔ جن لوگوں سے جنگ جاری ہے انہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ سورۃ الحج کی آیت ہے جو اس دوران نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جنگ کی اجازت ملنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے قریش کی تجارتی شاہراہ جو مکہ سے شام تک چلی جاتی تھی اس پر اپنا تسلط قائم کر لیا اور تسلط کے اس پھیلاؤ کے لیے دو پروگرام اختیار کیے گئے۔ جو قبائل مکہ سے شام تک کے تجارتی سفر کی شاہراہ کے ارد گرد یا اس شاہراہ سے مدینے تک کے درمیانی علاقے میں آباد تھے ان کے ساتھ حلف یعنی کہ دوستی یا تعاون اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا گیا۔ اس شاہراہ پر گشتی دستے بھیجے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مذکورہ بالا پروگرام سے مقصد یہ تھا کہ قریش مدینہ میں گھس کر مسلمانوں کے خاتمے کا جو عزم کیے ہوئے ہیں اس سے وہ باز آ جائیں اور یثرب کے مشرکین اور یہود آس پاس کے بدوؤں کو یہ احساس ہو جائے کہ مسلمان کمزور نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ قریش کا ایک قافلہ مکہ سے شام کے لیے چل چکا ہے جس میں قریش کے کافی مال تجارت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طلب میں 150-200 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جمادی الاول اور جمادی الثانی 2 ہجری بمطابق نومبر یا دسمبر 623 عیسوی میں ذی العشیرہ تک پہنچے۔ لیکن قافلہ جا چکا تھا اور یہ وہی قافلہ تھا جس کو شام سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرفتار کرنا چاہا تو یہ قافلہ تو بچ نکلا لیکن جنگ بدر پیش آ گئی۔ اس کے بعد رجب 2 ہجری جنوری 624 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں 12 مہاجرین کا ایک دستہ روانہ فرمایا۔ دستے کے امیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تحریر لکھ کر دی تھی اور یہ ہدایت فرمائی تھی کہ 2 دن سفر کر لینے کے بعد ہی اسے دیکھیں گے۔ چنانچہ امیر کارواں نے 2 دن بعد جب تحریر دیکھی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب تم میری یہ تحریر دیکھو تو آگے بڑھتے جاؤ یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلا میں اترو اور وہاں قریش کے ایک قافلے کے گھات میں لگ جاؤ اور ہمارے لیے اس کی خبروں کا پتہ لگاؤ۔ اس پر تمام صحابہ کرام چل پڑے اور نخلا پہنچے۔ وہاں قریش کا ایک قافلہ گزرا جو کشمکش چمڑے اور سامان تجارت لیے ہوئے تھا۔ اس قافلے میں عبداللہ بن مغیرہ کے 2 بیٹے عثمان اور نوفل اور عمرو بن حضری اور حکیم بن کسان مولا وغیرہ تھے۔
مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ آخر کیا کریں کہ آج حرام مہینہ رجب کا آخری دن ہے اور اگر کل تک رک جاتے ہیں تو یہ لوگ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے۔ بالآخر مسلمانوں نے حملہ کر دیا اور مسلمانوں میں سے ایک نے عمرو بن حضرمی کو تیر مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ باقی لوگوں نے عثمان اور حکیم کو گرفتار کر لیا اور نوفل بھاگ نکلا۔ اس کے بعد مسلمان دونوں قیدی اور سامان قافلہ لیے مدینہ پہنچے۔ انہوں نے اس مال غنیمت سے خمس بھی نکالا تھا اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا خمس، پہلا مقتول اور پہلے قیدی تھے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت ملے۔